السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہدایت النو ہے یہ، اور الحمدللہ ہم اس کے دروس شروع کر رہے ہیں۔ نحو کی بہت ہی اہم اور پیاری کتاب ہے۔ اگر اس کے مسائل کو کما حقہ سمجھ لیا جائے اور انہیں ذہن میں محفوظ کر لیا جائے تو نحوی اعتبار سے ایک طالب علم کے لیے اس کتاب کے مسائل کا شعور یہ کافی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے مسائل کو آسان اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہ رہے گی کہ کتاب کا جو نفس مفہوم ہے کم از کم وہ اچھے سے بیان ہو جائے۔ پروردگار عالم ہمیں کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ناظرین و مشاہدین ہیں پروردگار عالم ان کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار و پروردگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر رسالہ ہے جسے نحو میں منضبط کیا گیا ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحہ۔ میں نے اس کتاب میں واضح عبارت کے ساتھ ابواب اور فصول کے اعتبار سے کافیہ کی ترتیب پر نحو کے اہم مسائل کو اکٹھا کیا ہے، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، تمام مسائل میں مثالیں ذکر کرتے ہوئے، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلائل اور علتوں کے ساتھ تعرض کیے بغیر۔ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب ابواب اور فصول کے اعتبار سے یہ کافیہ کی ترتیب پر ہے۔ جس ترتیب کے اعتبار سے کافیہ میں ابواب و فصول رکھے گئے ہیں، اسی ترتیب کے اعتبار سے میں نے بھی اس کتاب کے اندر ابواب اور فصول رکھے ہیں۔ ہماری جو عبارت ہے وہ بالکل واضح ہے، اور ہم نے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو مثالیں ہیں، مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ مثالوں کی روشنی میں مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مسائل کے جو دلائل اور علتیں ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعارض نہیں کیا ہے۔ ہم نے فاعل کی مثلا تعریف کی اور اس کی مثال کی روشنی میں اس کو سمجھایا۔ اب فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، مفعول بہ منصوب کیوں ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ اس کتاب میں تعارض نہیں کیا گیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے، بلکہ مسائل اور مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ جو ابتدائی طلبہ ہیں ان کا ذہن مسائل کو سمجھنے سے تشویش کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ پتہ چلا علتوں میں اور دلیلوں میں لگ کر کے جو اصل مسئلہ تھا اس مسئلے کو سمجھنے میں دشواری ہو گئی، اصل مسئلہ کی طرف سے توجہ پھر گئی، ہٹ گئی، اور پتہ چلا کہ دلائل اور علتوں میں لگ کر کے رہ گئے۔ تو تاکہ ذہن انتشار کا شکار نہ ہو اور پوری ترکیز مسائل پر ہو سکے، مسائل اچھے سے محفوظ کیے جا سکیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے علتیں اور دلیلیں ذکر نہیں کی۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس رسالے کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جو طالبین علم ہیں ان کی رہنمائی اور ہدایت فرمائے، اور ان کو نحو کا شعور عطا فرما دے۔
ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفیق الملک العزیز العلام، اور میں نے علم و حکمت والے غالب بادشاہ کی توفیق سے اس رسالے کو ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے، پھر 3 قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد میں ایک خاتمہ ہے۔ یہ اس پوری کتاب کا خاکہ ہے، اس طرح سے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ اما المقدمہ ففی المبادئ التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، رہ گیا مقدمہ تو ان بنیادی باتوں کے بیان میں ہے، ان مبادی کے بیان میں ہے جن کی تقدیم ضروری ہے، جن کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔ لتوقف المسائل علیہا، ان بنیادی باتوں پر مسائل کو سمجھنا موقوف ہونے کی وجہ سے، کہ جب تک کہ وہ بنیادی باتیں طالب علم نہیں سمجھا ہوا ہوگا تب تک کہ آگے آنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو اس لیے پہلے مبادی کو بیان کیا گیا، جن مبادی پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے ان مبادی کو بیان کیا گیا۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں، یعنی مبادی کو 3 فصلوں میں بیان کیا گیا۔ فصل النحو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء۔ نحو علم ہے ایسے اصول کا کہ جن اصول کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کلمے کے آخر کی تینوں حالتوں کی معرفت ہوتی ہے۔ وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلمات کو دوسرے بعض کلمات کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت اور اس کے احوال کی معرفت ہوتی ہے۔ تو نحو، اس فصل میں نحو کی تعریف حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی کہ نحو اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر اصول بیان کیے جاتے ہیں، کہ جن اصول کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کلمے کے آخر کی جو 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تو احوال ثلاثہ کی ہمیں معرفت ہوتی ہے، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ اگر ہم مرکب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان کا تعلق کیا بنتا ہے اور ان کی حالت کیا بنتی ہے، کن کیفیات کا حدوث ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی معرفت ہمیں اس علم کے اندر ہوتی ہے۔ والغرض منه صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، اور اس فن کو، اس علم کو پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو اس کی غرض و غایت ہے، فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ کلام عرب میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو بچانا، ذہن کو محفوظ رکھنا، کہ جب ہم کلام عرب میں، یعنی جب ہم عربی بولیں یا جب ہم عربی پڑھیں تو وہاں پر لفظی غلطیاں نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تھا تو فاعل لیکن ہم نے وہاں پر نصب پڑھ دیا، مضاف الیہ تھا اور ہم نے وہاں پہ رفع پڑھ دیا، مفعول بہ تھا اور ہم نے وہاں پہ جر پڑھ دیا۔ تو ایسا نہ ہو، ہم فاعل کو رفع دیں، مفعول بہ کو نصب دیں، مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفع میں ہے تو ہم وہاں پر ضمہ دیں، وہاں پر کسرہ یا فتحہ نہ دیں۔ تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم نحو پڑھتے ہیں، تاکہ کلام عرب میں لفظی غلطیاں ہم نہ کریں اور جس کلمے کا جو اعراب ہے ہم صحیح اعراب پڑھ سکیں۔ یہ غرض و غایت ہے علم نحو کو پڑھنے کی۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ کلمہ اور کلام کے ہی احوال اس فن کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی فن کا موضوع اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے احوال اس فن کے اندر بیان کیے جائیں آسان لفظوں میں۔ تو چونکہ نحو کے اندر کلمہ اور کلام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کلمہ اور کلام یہ دونوں نحو کا موضوع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح شعور عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔